لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بھائی ان جگہوں والا کام بند کرنا ہے. آپ اطمینان سے بیٹھیں گے تو میں اطمینان سے بات کروں گا. یہ پینا پلانا بند کرو بھائی. ابھی آرام سے بیٹھو. سارے ساتھی لوگ کو شوق کے ساتھ بلند آواز سے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہے پہلا سبق ہے پہلا سبق یہ کتاب خدا کا. ہے پہلا سبق یہ کتاب خدا کا. ساری مخلوق ہے خدا کا. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اسی کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. جب میں کہتا ہوں الہی جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دے. جواب آتا ہے پہلے اپنا نام اعمال دے. نور خدا ہے اوپر کی حرکتوں پہ خندزن. سے یہ خراب آیا نہ جائے.
مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قرآن سننے کی آپ حضرات کو ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، دل کی گہرائیوں سے کروڑوں بار مبارکباد ہو. اللہ ہمارے سننے کو، پڑھنے کو، مندروں کو بات قابل ہونے سے نہیں بنتی، بات قبولیت سے بنتی ہے کہ اللہ کتنا بھی خوبصورت پڑھنے والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی کوئی سادہ پڑھنے والا کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں بات قبولیت سے بنتی. کبھی کبھی بڑا خوبصورت پڑھا بھی قبول نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی سادہ پڑھا بھی اللہ کے دربار میں قبول ہو جاتا ہے. بلکہ کبھی کبھی خوبصورت پڑھنے والے کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے، اور بالکل سادہ پڑھنے والے کو اللہ کو پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہیے کہ اللہ اس کو. اور ایک بات شروع میں کہتا چلوں، پڑھنے میں بھی کسی کا کمال نہیں ہوتا، سننے میں بھی کسی کا کمال نہیں ہوتا. پڑھاتا بھی وہ اسے ہے جسے وہ قبول کر لیتا ہے، سنتا بھی وہ سننے کی توفیق بھی اس کو دیتا ہے جس کو وہ قبول کر لیتا ہے. چنتا ہے وہ کہ میں کس کو قرآن دے دوں، اور پھر قرآن کے ساتھ پڑھنے کی اور سننے کی توفیق دے. صحابہ کرام میں ایک صحابی تھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں جبرائیل امین آئے. جبریل آ کر سلام عرض کرتے ہیں، ہمیں بھی حکم ہے جب مدینے جاؤ تو روضہ پاک پر کھڑے ہو کر اللہ کے پاک نبی پر سلام کرو. جبریل نے سلام عرض کی اور ساتھ کو بھی کہا کہ اللہ بھی سلام دے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کے اللہ کے سلام کا جواب دیا. ساتھ ہی جبریل نے کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اس ابی سے کہو کہ قرآن پڑھے، اللہ اس کا قرآن عرش پہ بیٹھ کے سننا چاہتے. کہہ دو سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کو مخاطب کر کے کہا کہ ابی، یہ جبریل آیا ہے اور تیرا نام لے کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کہتے ہیں اس سے کہو قرآن سننا. تو حضرت ابی رو پڑے، روتے ہوئے عرض کی اللہ کے رسول جبریل سے پھر پوچھو اللہ میرا نام کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا تو جبریل نے کہا اللہ نے اس کا نام لیا اور سورت بھی بتائی. اس سے کہو کہ سورہ بینہ سنا ہے. اس میں سپارے میں آخری سپارے میں چھوٹی سی سورت آتی ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. میرے حضرت ابی نے قرآن پڑھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، جبریل نے سنا، اور ساتھ عرش والے خدا نے بھی، حضور سے کہو عرش والے خدا نے بھی سنا. انہی حضرت ابی بن کعب. یہ میں ایمان بناتا چلوں، میری بات خوف تک یاد رکھیں. انہی حضرت ابی بن کعب
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں مسجد نبوی میں تراویح کا امام بنا کر آرڈر دیا کہ مدینے والے کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھانا، اور حضرت ابی بن کعب نے 20 رکعت نماز تراویح میری اس بات کو مشرق سے لے کر مغرب تک، آسمان سے لے کر زمین تک، جو ملا مولوی کبھی آپ سے کہے کہ 20 تراویح پڑھنا غلط ہے، اس سے کہنا ابی بن کعب جس کا قرآن اللہ سنتا تھا اس نے 20 تراویح پڑھائی ہیں، میں تو اللہ کے اس پاک نبی کی صحابی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے 20 پڑھوں۔ غلط ہے تو پھر ابی بن کعب غلط ہے، غلط ہے تو عمر فاروق غلط ہے، پھر غلط ہے تو مصلی رسول غلط ہے مسجد نبوی کا جس پر اس نے 20 تراویح پڑھائی، اور بڑے بڑے صحابہ کرام نے 20 رکعت نماز تراویح حضرت ابی کے پیچھے پڑھی۔ کبھی ڈھیلے تو نہیں پڑھو گے، زور سے بولو، ملا فیصلے میں لگے رہے ہیں تمہارے ایمان کو 20 تراویح غلط ہے، ایمان پکا بنانا، سمجھو میری بات۔ اللہ چنتا ہے پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے، جنہوں نے سنایا اللہ نے ان کو سنانے کے لیے چنا، اور جن نے سنا اللہ نے ان کو سننے کے لیے چنا۔ اللہ اس پڑھنے اور سننے کو۔ میرا آج کا پروگرام بات کچھ اور کرنے کا تھا، سورہ فتح پہ کچھ باتیں کہتے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ 1996-97 میں سورہ رحمان پہ 27 درس کیا تھا۔ وہ ہمارا درس اتنا دربار خداوندی میں مقبول ہوا، آج اس کی کوئی کیسٹ میری معلومات میں دنیا میں کوئی نہیں بنتا، کسی کے پاس نہیں، جس کے پاس اوریجنل تھی وہ بھی شہر دبا ہے۔ میرے نہ جاننے والے کینیڈا میں فیملی کے لوگ ہیں، بالکل نہیں جانتے، انٹرنیٹ پہ تقریریں سنتے ہیں، وہی اماں ہیں، انہوں نے مجھے اگلے دن کہا کہ بھائی صاحب آپ کی تقریریں سن میرے بچے مسلمان ہو گئے۔ میں آپ کا الفاظ سنتی ہوں، غائبانہ آپ سے واقفیت نہیں ہماری، لیکن میری ایک فرمائش ہے کہ اگر اس 27 پہ آپ سورہ رحمان پر کچھ باتیں کہیں، میرا دل کہتا ہے، اور میری زندگی اس وقت 90 سال کی عمر کی ہے، پتہ نہیں آئندہ رمضان میں زندہ رہوں گی نہیں رہوں گی، اگر کچھ باتیں سورہ رحمان پہ حرص کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تو میں نے مسلمان کی بات کو سن کر اس کے سامنے آنکھ لیتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس 27 میں اس صورت پر کچھ باتیں کروں، اسی لیے میں چاہوں گا کہ کچھ باتیں میں سورہ رحمان کے توجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ رحمان قرآن کی دلہن کیا ہے؟ جس طرح لوگ دلہن کو سجاتے ہیں، اللہ نے اس سورت کو بھی سجایا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا میک اپ کر کے کپڑے پہنا کے اللہ نے اس سورت کو سجایا۔ دلہن کو جب سجایا جاتا ہے تو سہیلیاں اسے چھیڑتے ہوئے کہتی ہیں کہ تو اپنے پیا کے گھر جا رہی ہے،
یہ ہوگا وہ ہوگا تو دلہن روتے ہوئے کہتی ہے دعا کرو کہ جس کے گھر جا رہی ہوں میں اس کو پسند آ جاؤں. تم نے تو میک اپ کو پسند کر لیا، میرے زیور کو بھی پسند کر لیا، میرے کپڑوں کو بھی پسند کر لیا، بات تو جب بنے گی کہ جس کے گھر جا رہی ہوں مجھے پسند کر. پھر دوستو ابھی یہ اعلیٰ زبان کی سجاوٹ کے ساتھ ہو یا خوبصورت آواز کے ساتھ سورہ رحمان کی سجاوٹ ہو، رو رو کے آدمی پڑھے یا ہنس ہنس کے آدمی پڑھے، بات میں پھر وہی کہتا ہوں کہ آپ کے اور میرے پڑھنے سننے سے کیا ہوگا؟ بات جب بنے گی کہ جس کی ہے وہ اسے قبول کر لے. رحمان رحم کرنے والے ہوتے ہیں. جب اس کے ساتھ الف لام لگ جاتا ہے تو عربی گرامر میں یہ معرکے کا صیغہ بن جاتا ہے. رحمان کا صرف معنی یہ ہے مہربان. یا آپ بہت کر لیں گے تو کہیں گے بے حد مہربان. لیکن جب الف لام لگا کر الرحمن پڑھا جائے گا تو پھر معنی بنے گا ایسی ذات کہ جس کی مہربانی اور رحمت کی حد ہی کوئی نہیں. جس طرح میں اپنی ذات و صفات میں لامحدود ہے، اسی طرح وہ اپنی رحمت میں بھی لامحدود ہے. جس طرح اس کی ذات و صفات کو کسی پیمانے میں ناپا اور تولا نہیں جا سکتا، اسی طرح اس کی رحمت کو بھی کسی پیمانے اور کسی ترازو میں تولا نہیں جا سکتا. اکثر علماء نے لکھا ہے کہ یہ سورت مکی ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ سورت مدنی ہے، اور کچھ علماء نے لکھا ہے کہ ایک آیت کے سوا باقی ساری آیات مکی ہیں، لیکن ایک آیت اس کی مدنی ہے، وہ مدینے میں. قرآن کی 114 سورتیں ہیں. کتنی؟ زور سے بولو کتنی؟ نہ کم نہ زیادہ. کتنی؟ یاد رہے گا. ان میں سے کچھ مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں کہ جن کی کچھ آیات مکی ہیں، کچھ آیات مدنی ہیں. مکی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا 13 سال کا زمانہ مکے میں گزارا. کتنا؟ 13 سال نبوت کا زمانہ مکے میں گزارا. مکے میں جتنا قرآن اترا وہ مکی کہلایا. 10 سالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ مدینہ پاک میں گزرا. جو قرآن مدینے میں اترا وہ مدنی کہلایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال قرآن اترتا رہا. کچھ وہاں اترا، کچھ وہاں اترا. جو مکے میں اترا وہ مکی کہلایا، جو مدینے میں اترا وہ مدنی کہلایا. اور یاد رکھنا اگلی بات، جو مکے میں اترا اس قرآن میں مسائل نہیں، اس قرآن میں توحید کا اعلان ہے، شرک کا رد ہے، اللہ کی قدرتوں کا بیان ہے، اللہ کی عظمتوں کا بیان ہے، زمین و آسمان کی بناوٹ کا اعلان ہے. جب آپ مدینے آ گئے تو پھر مدینے میں مسائل ہوئے. ایک سلطنت کی بنیاد پڑی، ایک حکومت کی بنیاد پڑی، ایک قومی معاشرے کی بنیاد پڑی، ایک امت کی بنیاد پڑی. تو پھر مدینے میں نماز کے مسئلے آئے، مدینے میں روزے کے مسئلے آئے، مدینے میں حج کے مسئلے آئے، مدینے میں زکوٰۃ کے مسئلے آئے. جو صورتیں مدینے میں اتری وہ مسائل سے بھری ہیں، اور جو صورتیں مکے میں اتری وہ اللہ کی تقدیر اور اللہ کی قدرت سے بھری ہیں. سمجھ آئی گئی بات؟ آپ کتنا عرصہ مکے رہے؟ یہ سبق ہے میرا، یاد رکھو. کتنا؟ 13 سال. مدینے میں کتنے رہے؟ 10 سال. 13 اور 10 23. قرآن کتنے سال اترتا رہا؟ 23 سال. پہلی آیت جو حضور پر مکے میں اتری وہ ہے اقرا بسم
ربک الذی خلق. آخری آیت جو حضور پر مدینے میں اتری وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم. آج کے دن ہم نے آپ کے دین کو پورا کر دیا. اللہ کی شان ہے جو پہلے اتری وہ 30ویں سپارے میں، جو آخر میں اتری وہ 6ویں سپارے میں. اب چاہیے تو یوں تھا کہ جس ترتیب سے قرآن اترا اسی ترتیب سے ہمارے سامنے کتاب کی صورت میں ہوتا. اللہ نے کہا نہیں، اتارنے والا میں ہوں، میری شان جس کو پہلے اتار دوں جس کو بعد میں اتار دوں. لیکن میرا نبی ترتیب کتابی آپ کو میں بتا دیتا ہوں. جبریل کو بھیجا ہر رمضان جاؤ میرے نبی کو سال میں جتنا قرآن دے کے آئے ہو سنو اور پھر میرے نبی کو ترتیب دو. اس آیت کو کہاں رکھنا ہے، اس سورت کو کہاں رکھنا ہے، پہلے رکھنا ہے یا آخر میں رکھنا ہے. اللہ نے کہا اقرا کو آخر میں رکھو اور آخر میں اترنے والی کو 6ویں سپارے رکھو. کوئی بندہ آپ کے ایمان اور عقیدے کو خراب نہ کرے کہ قرآن اترا تو ایسے تھا لیکن ایسا ہے کیوں. تو آپ کو کتاب اس کی ہے، وہ چاہے تو پہلے صفحے کو آخر میں کر دے، آخر والے کو پہلے کر دے. وہ چاہے تو ایک حکم کو اتار کے منسوخ کر کے دوسرا نیا حکم اتار دے، تبدیل کر دے. یہ اسی کی شان ہے. اسی نے ہمارے پاک نبی کو بتایا کہ آخر میں اترنے والی آیت کو کہاں رکھنا ہے اور پہلے اترنے والی آیت کو کہاں رکھنا ہے. اگلی بات، باقی جتنے نبیوں کو کتابیں دی گئی آسمان سے 313 کتابیں ہوئی. کتنی؟ ایک ہوتا ہے نبی، ایک ہوتا ہے رسول. فرق ہوتا ہے دونوں. ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نبوت کے ساتھ ساتھ کتاب دیتا ہے. رسول وہ ہوتا ہے جس کو نبوت کے ساتھ ساتھ نئی شریعت ملتی ہے. رسول وہ ہوتا ہے جس کو کتاب کے ساتھ ساتھ نبوت کے ساتھ ساتھ نیا قانون ملتا ہے. نبی وہ ہوتا ہے جس کو نئی کتاب تو نہیں ملتی، نئی شریعت تو نہیں ملتی، صرف نبوت ملتی ہے لیکن اسے کہا جاتا ہے کہ پہلے رسول کی شریعت کی تابعداری ہے. وہ کچھ پہلے بیان ہے نبی اور رسول میں یہ فرق ہوتا. ہر رسول نبی ہوتا لیکن ہر نبی. کتنے نبی آئے؟ کتنے؟ قرآن میں آپ کو بتا دیں وہ شک میں نہیں پڑا. سورہ صافات 23واں سپارہ اللہ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ. 1,00,000 سے کچھ زیادہ ہم نے رسول نبی بھیجے. یہ 23ویں سپارے 1,00,000 سے زیادہ. کچھ علماء کہتے ہیں 1,24,000، کچھ کہتے ہیں 1,40,000، کچھ علماء کہتے ہیں 3,40,000، کچھ علماء کہتے ہیں 6,00,000. جہاں ایک انسان کی آباد تھا اللہ نے اس انسان کی ہدایت کے لیے نبی کو. یہ غلط ہے کہ نبی صرف عرب میں آتے ہیں، یہ غلط ہے. نبی ہندوستان میں بھی آئے، نبی سری لنکا میں بھی آئے، نبی چائنا میں بھی آئے. جو تیرے ملک کا ایریا ہے نبی وہاں بھی آئے. جہاں بھی ایک انسان آباد تھا اللہ نے اس کی ہدایت کے لیے نبی. صرف عرب میں، ہندوستان میں، چائنا میں بھی آئے، افریقہ میں بھی آئے. ان میں سے کچھ نبی ایسے تھے جو رسول تھے. اب رسول کو نئی کتاب ملتی. ہمیں سکھایا گیا کہ آسمان سے صرف 4 کتابیں ہوتی. ہاں یہ 4 وہ ہیں جن کا نام مشہور ہے جو کسی نہ کسی طرح باقی رہتے ہیں، لیکن باقی اور بھی بہت تھی جن کا نام و نشان دنیا.
کتنے نبیوں کو اللہ نے کتابیں دی، توجہ رکھو، ایک ہی جگہ پہ بلایا، تختیوں میں لکھی کتاب دے دی، لے جاؤ، نبی لے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا، لے جاؤ، لکھی بھی تھی، لے جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پہاڑ پہ بلایا، لکھی بھی ہے، ایک لے جاؤ۔ زبور حضرت داؤد کو دی گئی، لکھی بھی، فرمایا داؤد اس پہاڑ پہ آ جاؤ، لکھی بھی لے جاؤ، داؤد علیہ السلام لے گئے۔ لیکن جب قرآن کا نمبر آیا تو اللہ نے ایک ہی جگہ پر اپنے قبلی والے کو بلا کر قرآن نہیں دیا، اور ایک ہی جگہ لکھا ہوا نہیں دیا، بلکہ یہ میرے پاک نبی کی شان سمجھیے یا قرآن کی شان سمجھیے، جہاں جہاں میرا نبی چلتا گیا اللہ ادھر ادھر قرآن بھیجتا گیا۔ گویا کہ اللہ میرے نبی کی مرضی دیکھتے تھے، میرے نبی چارپائی پہ بیٹھے ہیں تو قرآن چارپائی پہ ہوتا ہے، میرے نبی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں تو قرآن دسترخوان پہ ہوتا ہے، میرے نبی مسجد میں کھڑے ہیں تو قرآن مسجد میں ہوتا ہے، میرے نبی پہاڑ پہ کھڑے ہیں تو قرآن پہاڑ پہ ہوتا ہے، میرے نبی نماز میں کھڑے ہیں تو قرآن نماز میں ہوتا ہے، میرے نبی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہیں تو قرآن اسی جگہ ہوتا ہے، میرے نبی مجلس میں بیٹھے ہیں قرآن وہاں اتار دیا، تنہا جا رہے ہیں قرآن وہاں اتار دیا، حتیٰ کہ جنگل کے اندر جا رہے ہیں تو قرآن جنگل میں ہوتا ہے۔ جبریل سے کہا جبریل انتظار کرتا رہے، جدھر میرا نبی چلتا جائے گا ہم ادھر قرآن اتار دیں۔ اس لیے کہ میرے پاک نبی کی امت کسی ایک جگہ پہ نہیں رہے گی، اس طرح قرآن چلتا گیا، نبی چلتا گیا، قرآن آتا گیا، امت بھی اس پاک نبی کی ساری دنیا میں چلتی رہے گی، ہانگ کانگ بھی پہنچے گی، چائنا بھی پہنچے گی، امریکہ بھی پہنچے گی، انگلینڈ بھی پہنچے گی، جنگلوں میں بھی پہنچے گی، حتیٰ کہ آسمانوں پہ بھی پہنچے گی۔ ایسا قرآن بنا دو جہاں جہاں امت جاتی رہے، ہم قرآن کو بھی ایسا بنا دیتے ہیں جہاں جہاں نبی چلتا جائے گا قرآن بھیجتے چلے جائیں۔ ایک لطیفہ ہے، حقیقت نہیں کہ امریکی جب چاند پہ پہلی دفعہ گئے تو وہاں انہوں نے بورڈ دیکھا، لکھا ہوا ہے پاکستان ہوٹل۔ امریکی جب پہلی دفعہ آسمان پہ گئے تو دیکھا کہ لکھا ہوا ہے پاکستان ہوٹل، وہ حیران ہوئے کہ ہم سے پہلے یہاں پاکستانی پہنچ جائے۔ تو انہوں نے جا کر ہاتھ ملایا تو ان سے پوچھا بھائی کہاں کے ہو؟ کہنے لگے گجرات میں۔ کہنے لگے ہم گجرات میں، یہ نہیں کہا چھچ کے، ماشاءاللہ چھاچھی کی پوری دنیا میں جہاں جاؤ چھاچھی مل جائے گا، اور جہاں جاؤ آپ کو گجرات کا بندہ مل جائے گا۔ ہم جہاں گئے قرآن کو ساتھ لے گئے، ہم جہاں گئے، بولو نا، ہم جہاں گئے، جہاں بھی گئے داستان چھوڑا ہے، جہاں بھی گئے ہم قرآن کو ساتھ لے گئے۔ ہم قوم میں آئے تو الحمدللہ قرآن بھی ساتھ لے آئے، انشاءاللہ جب تک نہیں قرآن رہے تو ان سے سارے کسی پاسپورٹ لے لیں، جانا کسی کوئی نہیں، آمین کہہ دو، جانا نہیں ہے انشاءاللہ، جہاں رہیں گے قرآن ساتھ رہے گا۔ دعا کرو کہ ہم زندہ رہیں، بیٹھے یہ پڑھانے والے، یہ بوٹے لگانے والے، یہ چمن بنانے والے، آپ لوگ چلانے والے، انشاءاللہ ہم جہاں رہیں گے ساتھ قرآن ہے۔ آمین کہہ دو۔ سورہ رحمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ علماء نے لکھا مکے میں، کچھ علماء کہتے ہیں مدینے میں ہوئی، اور کچھ علماء کہتے ہیں اتری تو ساری مکے میں، لیکن ایک آیت ایسی ہے جو مدینے میں ہوئی۔ اب جو علماء کہتے ہیں مکے میں اتری، وہ یوں کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ رحمان اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو، توجہ میری طرف رکھیے، ادھر نہیں دیکھنا، میں آپ کا عقیدہ بنا رہا ہوں،
حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دونوں کو ساتھ لے کے آپ نے فرمایا دونوں میرے ساتھ ہو۔ آج بھی مکے میں ایک جگہ ہے جس کو مسجد جن کہتے ہیں، یہ اس زمانے میں مکے سے باہر پہاڑی تھی، پہاڑ کے اندر ایک غار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو لائے اور دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الرحمن سکھا رہے ہیں۔ فرمایا آج میرے اوپر ایسی صورت اتری ہے جو اللہ نے کسی اور نبی کو ایسی صورت ایسے الفاظ نہیں، میں تم دونوں کو سکھاتا ہوں بیٹھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو سورہ الرحمن سکھایا۔ اب تھوڑا سا 1400 سال پیچھے چلے جائیں، سکھانے والا اللہ کا نبی ہو، کس طرح سکھایا ہوگا، کس طرح پڑھا ہوگا، اور سیکھنے والے یہ دو بندے ہوں کس طرح سکھا ہوگا۔ ابھی یہ سکھا رہے تھے، پڑھ رہے تھے، رات کا کچھ حصہ گزرا، ایک نئی قوم آئی جس قوم کو آپ جنات کی قوم کہتے ہیں۔ وہ ادھر ادھر سے مار کھا کھا کے بھاگتے ہوئے کہیں سے گزر رہے تھے کہ ان کے کانوں میں سورہ الرحمن کی آواز آئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو سکھایا، خاموشی اختیار کی، جن بولے آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے اللہ اور رسول۔ یہ دو کون ہیں؟ کہا یہ میرے دو شاگرد ہیں۔ کہو سبحان اللہ، یہ میرے دو شاگرد ہیں۔ یہ آپ ان کو کیا سکھا رہے ہیں؟ فرمایا میرے اوپر وحی اترتی ہے، میرے اوپر اللہ کا کلام اترتا ہے، میں ان کو اللہ کی کلام سنا رہا تھا، ان کو سکھا رہا تھا۔ جن کہنے لگے ہمیں یہ بہت اچھا لگا اللہ کا کلام، کیا ہم بھی سیکھ سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے ایمان لانا ہوگا، پھر میں آپ کو بھی سکھا دیتا ہوں۔ جن کہنے لگے ایمان کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جنات پڑھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ یہ سورہ جن اگر آپ گھر میں پڑھیں، میں نے سنا ہے کچھ لوگ سورہ جن نہیں پڑھتے، کہتے ہیں کہ اگر یہ سورت پڑھیں گے تو گھر میں جن آ جائیں گے۔ کوئی بات نہیں، جن آ بھی گئے تو وہ جن مسلمان آئیں گے، آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، اور اگر آ گئے تو ان جنوں کو میرے پاس دیں گے۔ سورہ جن پڑھو ترجمے کے ساتھ، تو اللہ نے یہ پورا واقعہ سورہ جن میں بیان۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ ہم نے آج عجیب و غریب قرآن سنا، یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ اللہ نے جنات کو ہدایت دی، وہ اس پر ایمان لے آئے اور کہنے لگے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ ہم آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے قسم کھاتے ہیں آج کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ کون بولے؟ کون؟
ہم شرک نہیں کریں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ آج کے بعد کسی کو اللہ کا بیٹا نہیں مانیں گے، اور آج کے بعد کسی کو اللہ کی بیوی نہیں مانیں گے۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ تم بھی کہہ دو یا اللہ ہم آج کے بعد شرک نہیں کریں گے۔ کہو زور سے۔ اب ترجمہ کر دوں شرک ہوتا کیا ہے؟ میرا کام اللہ بھی کرتا ہے اور دبڑی والی سرکار بھی کرتی ہے۔ میرا کام اللہ بھی کرتا ہے، بڑی سرکار بھی کرتی ہے، یہ شرک ہے۔ میرا کام اللہ بھی کرتا ہے، دادا صاحب بھی کرتے ہیں، یہ شرک ہے۔ میرا کام اللہ بھی کرتا ہے، اجمیر والا بابا بھی کرتا ہے، یہ شرک ہے۔ میرا کام اللہ بھی کرتا ہے، پاک پٹن والا بابا بھی کرتا ہے، یہ شرک ہے۔ میرا کام اللہ بھی کرتا ہے اور بغداد والا پیر بھی کرتا ہے، یہ شرک ہے۔ میرا کام اللہ بھی کرتا ہے اور ملتان والے خواجہ بہاؤالحق ذکریہ بھی کرتے ہیں، میرا کام اللہ بھی کرتا ہے، فلانا بابا بھی کرتا ہے، میرا کام اللہ بھی کرتا ہے، حضرت علی بھی کرتے ہیں، میرا کام اللہ بھی کرتا ہے، اللہ کے نبی بھی کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تم سے تو جن چنگے نکلے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ اللہ کے پاک نبی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیٹھ کر کے کہتے ہیں آج کے بعد سجدہ کریں گے تو اللہ ہی کو مانگیں گے، اللہ ہی سے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ ہی کے آگے کھڑے ہوں گے، اللہ ہی کے آگے رکوع کریں گے، اللہ ہی کا کریں گے، ہی نہیں ہوگا۔ ایک بار صحابہ کرام کے سامنے میرے پاک نبی نے سورہ رحمان پڑھی، صحابہ چپ ہو کے سن رہے ہیں، اللہ کے پاک نبی کیسے پڑھتے ہوں گے؟ میرا ایمان ہے ساری دنیا کی خوبصورت آوازوں کو جمع کر لو، آمنہ کے لال کی آواز پہ ساری آوازوں کو میں قربان کر دوں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا اللہ پاک جنت والوں کو جنت میں جمع کریں گے، اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بلائیں گے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اس دنیا میں جتنی اچھی آواز اللہ نے میرے داؤد کو دی، کسی کو اتنی اچھی آواز نہیں ملی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا جمال، جتنا حسن، جتنی خوبصورتی میرے اللہ نے یوسف کو دی اس دنیا میں کسی اور کو نہیں دی۔ لیکن صدقے جاؤں اپنی اماں کے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یوسف کو دیکھنے والیاں اس کے حسن پہ ایسی فدا ہو بیٹھی، اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی۔ اللہ کی قسم ہے اگر میرے کملی والے کو دیکھ لیتی اپنے کلیجے کاٹ کے باہر رکھ دیتی۔ بے شک اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بڑی آواز دی ہوگی، لیکن کملی والے جب پہاڑوں کے پاس سے گزرتے، حدیثوں میں آتا ہے قرآن پڑھتے آواز ایسی اٹھتی کہ پہاڑوں کے اندر سے بھی نبی کو سلام آتے، پتھر بھی سلام کرتے، درخت بھی سلام کرتے، ریت کے ذرے بھی سلام کرتے، ایسی آواز۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ کہیں گے جنت والوں کا آج ہم اکرام کرتے ہیں،
ذرا ان کو اپنی آواز میں زبور پڑھتے سنا. حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھیں گے، ایسی آواز ہوگی جنت والے 70 سال تک بے ہوش ہو جائیں. 70، اور وہ بھی قیامت کے دن. ایک دن 50,000 سال کا. کتنا؟ ایک. اللہ پاک جنت کی حوروں کو بلائے گا، او گانے سننے والوں، دنیا کا گانا 10 منٹ کا، اور وہ بھی فحاشی اور بے حیائی. میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ جنت کی حوروں کو بلائے گا، کہے گا جنت کے گانے گاؤ، جنت کے ترانے گاؤ. جنت کی حوریں گانا گائیں گی. حدیث کے اندر گانے کا بھی ذکر ہے. کیا کہیں؟ 70 سال تک جنت والے سنتے رہیں گے. کتنا؟ 70 سال تک بے ہوش ہو جائیں گے. پھر اللہ اپنے محبوب سے کہے گا میرا محبوب اب جنت والوں کو تو اپنی زبان میں میرا قرآن سنا. حضور فرماتے ہیں پھر میں اللہ کا قرآن پڑھوں گا. فرمایا میں سورہ یاسین کی تلاوت کروں گا. 70 سال گزر جائیں گے، جنت والے سنتے سنتے 70 سال تک بے ہوش. جب ہوش آئے گی تو اللہ کہیں گے جنت والوں اب میں اپنی آواز میں تمہیں سورہ رحمان سناتا ہوں. پھر میرا اللہ سورہ رحمان پڑھے گا. جنت والے میرے اللہ کی آواز سنیں. 70 سال تک تلاوت ہوگی، نہ پڑھنے والا تھکے گا، اور اس میں تو تھکاوٹ آتی ہی کوئی نہیں، نہ سننے والے تھکیں گے. آج 1 گھنٹہ میں تراویح پڑھاؤں میں تھک جاؤں، آپ تھک جائیں، سارے حافظ تھک جائیں، سننے والے تھک جائیں، بلکہ آپ آ کے کہتے ہو قاری صاحب آج میں تراویح ایک ہو جائے، ہم تھکے ہوئے آئے ہیں، نیند آ رہی ہے. حافظ صاحب بھی وہ ایک موبائل پیار پر تراویح چل رہی ہے، دیکھیے اللہ اکبر 7 منٹ میں 20 تراویح پڑھا جائے. پھر اللہ سورہ رحمان کی تلاوت کریں گے. کہو سبحان اللہ. انشاءاللہ ہم سارے سنیں گے. کہو انشاءاللہ. اللہ کہے گا ہانگ کانگ والوں آ جاؤ، تم نے بھی بڑی سورہ رحمان قاری طیب سے سنی ہوگی، قاری اویس سے سنی ہوگی، قاری محمد علی سے سنی ہوگی، مولانا علی طیب صاحب سے سنی ہوگی، حافظ مقصود صاحب سے سنی ہوگی، مولانا عقیل صاحب سے سنی ہوگی، قاری عبدالباسط سے سنی ہوگی. آج میں تمہیں سورہ رحمان سناتا ہوں. 70 سال تک میرا اللہ پڑھے گا، 70 سال تک ہم سنیں گے. 70 سال تک سننے کے بعد ہوش اڑ جائیں گے. 70 سال کے بعد میرا اللہ اپنی قدرت سے ہمیں ہوش دلائے گا، ہمیں ہوش آئے گی. ہر ایک کے کانوں میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صدا گونج رہی ہوگی. جہاز سے اترتے ہو لمبے سفر کے بعد، گاڑی سے اترتے ہو لمبے سفر کے بعد، کتنی دیر تک کان بند رہتے ہیں. کانوں میں جہازوں کی آواز ہے، کان میں گاڑی کی آواز ہے. ایسے لگتا ہے میں ابھی بھی جہاز میں بیٹھا ہوں، ایسے لگتا ہے میں ابھی بھی گاڑی میں بیٹھا ہوں. میرے پاک
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 سال کے بعد جب جنت والے کو ہوش آئے گا کانوں میں فبأي آلاء ربكما تكذبان کی آواز آ رہی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کے سامنے سورہ رحمان کو پڑھا، فبأي آلاء ربكما تكذبان آیا، کوئی صحابی نظریں جھکا کے رو رہا ہے، کوئی صحابی نظریں اٹھا کے رو رہا ہے، کسی کی چیخیں نکل رہی ہیں، کسی کی آہیں نکل رہی ہیں۔ میرے پاک نبی نے جب سورہ رحمان کی تلاوت کو ختم فرمایا، صحابہ کرام سے کہا یارو ایک بات تم سے کروں، تم سے تو جن اچھے تھے، تم سے تو صحابہ حیران ہیں جن کیسے اچھے ہو گئے، کہو نا سبحان اللہ، تم تو فرشتوں سے بھی اچھے ہو، تم تو ہاں زور سے بولو، تم تو جن تم سے کیسے اچھے ہو سکتے ہیں، تم سے تو اچھے فرشتے بھی نہیں ہیں، تم فرشتوں سے اچھے ہو، کہو بے شک، ارے فرشتے تو تمہارے خادم ہیں، تمہارے پیروں کے نیچے اپنے نور کے پر بچھاتے ہیں۔ فرمایا رات کو ایتل کرسی پڑھ کے سو جاؤ، ساری رات فرشتے تمہاری چارپائی کے سرانے کی طرف کھڑے ہو کر تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ رات کو چاروں پل پڑھ کے سو جاؤ تو تمہارے گھر کے دروازے میں فرشتے ڈنڈا لے کے چوکیدار بن کے کھڑے ہیں، تمہارے گھر کی حفاظت۔ جو سوئے وہ اچھا ہوتا ہے، جو چوکیداری کرے وہ اچھا ہوتا ہے۔ بولو زور سے، تم سو رہے ہو وہ چوکیداری کرتا ہے۔ اللہ کے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان زمیندار کھیت میں ہل چلانے والا جب زمین میں دانا ڈال کر سہاگا پھیر کر کھڑا کر بے پرواہ ہو کے سو جاتا ہے اور امید رکھتا ہے میرا اللہ پھل لگائے گا، اللہ کہتے ہیں میرے فرشتوں جاؤ اس کے کھیت کے کناروں پہ کھڑے ہو کر کھیت کی چوکیداری کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے کھیت میں کوے آتے ہیں، طوطے آتے ہیں، کبھی ملیر چلتی ہے، کبھی برتن کھٹکھٹائے جاتے ہیں اڑ جائیں، اور کبھی ایک نکلی سا بندہ بنا کر کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ پرندے یوں سمجھے کہ بندہ ہے۔ اور کچھ زمیندار ایسے ہوتے ہیں جن کے ہاں نہ بلیلیں چلتی ہیں، جن کے ہاں نہ نکلی بندہ ہوتا ہے، جن کے ہاں نہ برتن کھٹکتے ہیں، وہ گھر میں سویا ہوا ہوتا ہے، آواز آتی ہے آسمان سے یہ وہ زمیندار ہے جس نے اللہ کا نام لے کے دانا ڈالا، اور پھر جب کھیت پکتا ہے پھر اس کھیت سے جو اللہ کا حق ہوتا ہے وہ پورا پورا ادا کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہ تجھے الیلیں چلانے کی ضرورت، نہ نکلی بت اور بندے بنا کے کھڑا کرنے کی ضرورت، تیرے کھیت کی حفاظت میرے فرشتے کریں گے، فرشتے کریں گے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یارو تم سے تو اچھے فرشتے نہیں تھے، کون؟ صحابہ حیران ہو کے کہ اللہ کے رسول ہم سے جن کیسے؟ فرمایا جب میں جب بھی پڑھتا تھا نا فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو جن سامنے سے جواب دیتے تھے اللہ آج کے بعد ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کریں، یہ حدیث میں الفاظ ہے، اللہ آج کے بعد۔ کسی حافظ کو پتہ ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان کتنی دفعہ تھا؟ اور حافظ ساجد صاحب، حافظ ساجد صاحب، حافظ ساجد صاحب، ہمارے تیتون کے پیر صاحب حضرت صدقے، آپ کو پتا تھا؟ آپ کو پتا تھا؟ اور حافظ صاحب آپ کو پتا ہے یہ 27 ہے،
آئی 27 بھی نہیں چل کے میں صاحب تھا میں نے نہیں دیکھا یارو تم سے اچھے تو جن تھے صحابہ حیران ہیں جن کیسے اچھے کہا میں جب بھی کہتا تھا فضل یہ آئے زبان کو بدلے میں کہتے ہیں کہ اللہ آج کے بعد ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں تم بھی کہتے اے اللہ آج کے بعد ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں نماز میں کہنے کی اجازت نہیں عام طور پر ویسے کبھی اگر سورہ رحمان سننے کا موقع مل جائے تو یہ میرے پاک نبی کا فرمان ہے سننے والا کہے اللہ آج کے بعد میں تیری کسی نعمت کا انکار نہیں 2-3 سورتیں ہیں قرآن میں سورہ غاشیہ جب ختم کی جاتی ہے تو آتا ہے اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ آگے کیا ہے کچا اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا یہ جب کوئی پڑھتا تھا تو میرے پاک نبی کہتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا اے اللہ میرے حساب کو قیامت کے دن آسان کر کون کہہ رہا ہے اے اللہ قیامت کے دن میرے حساب کو آسان کر حضور کا سورہ والتین والزیتون آخر میں آتا ہے علیہ اللہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ کیا اللہ سے بھی بڑا کوئی انصاف کرنے والا حاکم ہے تو جب یہ آیت پڑھی جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا سبح اسم ربک الاعلی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا جب یہ سورت حضور کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو حضور کہتے ہیں سبحان ربک الاعلی ہمیں تو سکھایا ہی نہیں گیا ہم تو پڑھتے ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی نیت کرتے یہ پاگل ہے ملا جو کہتے ہیں نماز کی نیت بدعت ہے ان کو پتہ ہی نہیں نیت ہوتی کیا ہے یہ نئے نئے لونڈے نئے نئے فرقے نکل آئے کہ نیت بدعت ہے نیت نہیں کرنی چاہیے عابد بیٹھے ابراہیم علیہ السلام نے نیت کی تھی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات ابراہیم علیہ السلام کی نیت ہے اگر نیت کرنا بدعت ہے تو لگاؤ فتویٰ ابراہیم علیہ السلام پہ نماز کی نیت کریں ہاں یہ جو ہم لوگ اپنی زبان میں لمبی لمبی نیت کرتے ہیں نا یہ کبھی کبھی گڑبڑ کرتے ہیں امام نے اللہ اکبر کہہ دیا نیت ختم اللہ اکبر ہاتھ باندھ لو اب یہ شروع نہ رہو نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ میرا کعبے شریف کو نماز پیشی کر رہے ہیں پیچھے اس امام کے بدلی کے کرتے اب امام نے کہہ دیا اللہ اکبر ختم کہو اللہ اکبر اللہ اکبر میں شریک ہونا ضروری ہے میرے پاک نبی نیت کرتے علماء بیٹھے ہیں حدیث سے اللہم باعث بینی و بین خطایایا کما بَعَثْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ترجمہ کرو اللہم باعث بینی و بین خطایایا اللہ میرے گناہوں اور میرے درمیان غلطیوں اور میرے درمیان مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ ڈال دے کہو آمین اللہم باعث بینی و بین خطایایا کما بین المشرق والمغرب جیسے مشرق اور مغرب میں فاصلہ ہے اللہ گناہوں کو مجھ سے اتنا دور اور پھر کہتے ہیں اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہ میرے گناہوں کو ایسے دھو دے جس طرح سرف اور پاؤڈر کپڑوں کو دھو دے یہ کون کہہ رہے ہیں ان کے گناہ میں
زور سے بولو، ان کے گناہ تھے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں اللہ گناہوں کو ایسے دھو دے جس طرح کپڑوں کو صابن یا پاؤڈر دھو دے۔ اللہم نقنی من الخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللہم اغسلہ بالماء والثلج والبرد، اللہ پانی سے برف سے جس طرح کپڑے دھوتے ہیں اسی طرح میرے گناہ کو۔ آمین۔ میری بات کہیں اور چلی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یارو تم سے تو جنت چاہیے کہ میں جب بھی پڑھ رہا تھا فبأي آلاء ربكما تكذبان، جن کہتے تھے اللہ آج کے بعد ہم تیری کسی نعمت کا، تم بھی کہہ لو اللہ آج کے بعد ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو حضرت علی کو یہ صورت یاد کرائی جو علماء کہتے ہیں مکے میں، آج بھی وہاں مسجد جن ہے اسی جگہ پر، اور میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، آج بھی کتنی بار میں اس مسجد میں نماز پڑھنے گیا ہوں، میں نے جنات کو نماز پڑھنے دی، میں نے جنات کو نماز پڑھنے دی اپنی، اس لیے کہ وہ جگہ جنوں کی ہے، مسجد کا نام ہی مسجد جن ہے۔ اللہ آپ کو دکھا دے آمین۔ جنوں سے ڈرنا نہیں، جنوں سے، بلکہ انشاءاللہ آج جن ایک جگہ بیٹھے ہوں گے تو وہ تم سے ڈر دیں گے، وہ اپنے بڑوں سے تعویذ مانگ رہے ہوں گے، انسانوں کے بچوں سے بچاؤ، ان کے بڑے ان کو تعویذ دے رہے ہیں، جس طرح آپ ہم سے تعویذ لیتے ہیں جن آتے ہیں۔ اچھا یہ جنوں کو کبھی جن نہیں ہوتے، انگریزوں کو کبھی نہیں ہوتے، ہوتے مسلمانوں کو، یہ کبھی سوچا نہیں ہوتا۔ اچھا مردوں کو نہیں ہوتے، ہوتے ہی عورتوں کو۔ اچھا عورتوں میں سے بھی بوڑھیوں کو نہیں ہوتے، جوانوں کو ہوتے۔ یہ ایسے جن فالتو ہیں جو صرف ہمیں دیکھتے ہیں، کافروں کو نہیں دیکھتے، ان کے گھروں میں نہیں جاتے، تمہارے گھروں میں جاتے، پکھنڈ بازیاں تعویذ والوں نے بنا رہی ہیں۔ او بھائی جن ہر جگہ ہے، ہم سے بھی زیادہ ہے، لیکن کوئی اتنا وہ فالتو اور فارغ نہیں بیٹھا تمہاری طرح کہ وہ ہر وقت تمہارے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ یہ بھی مسلمان انسان سے ڈرتا ہے بس۔ میں بڑی بات کہہ رہا ہوں، کبھی دن آ جائے نا گھر میں، انشاءاللہ میرا نام لینا جو رہ گیا تم سے نہیں ڈرتا تو انشاءاللہ ہمارا نام سن کے ڈرتا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، کبھی کو مرید آتا تھا نا حضرت گھر میں دن ہے، طبیعت نہیں دیتی، کہا جا گھر میں کہہ دیں احمد علی نے کہا ہے گھر چھوڑ کے چلے جاؤ، جن گھر چھوڑ کے چلے جاؤ۔ پیر مولوی عالم کے اندر اتنی طاقت اور قوت ایمان کی ہونی چاہیے، ہر مسلمان میں اتنی ایمان کی طاقت ہونی چاہیے کہ مسلمان جنوں سے نہیں بلکہ جن مسلمان سے ڈرتا ہے۔ ایمان کی طاقت بنا۔ فرمایا یارو تم سے جنت سے، جب میں پڑھ رہا تھا تو ہر فبأي آلاء ربكما تكذبان میں کہتے ہیں اللہ تیری کسی نعمت کا، اللہ تیری کسی نعمت کا، آپ بھی کہہ دو اللہ تیری کسی، زور سے کہہ دو۔ اور آئندہ جب بھی سننا نماز میں نہیں پڑھنا، اس لیے کہ نماز میں اپنی زبان میں بولو گے تو نماز بن جائے گی۔ نماز ہاں اگر عربی میں دعا آتی ہو تو نماز میں کر لینا، لیکن اگر پنجابی پشتو اردو بولو گے تو نماز کعبے میں دعا ہو رہی تھی، امام صاحب بھی ہاتھ اٹھائے کھڑے تھے، پیچھے بھی لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے، پٹھان پشتوں میں دعا کر رہا تھا، اللہ میرے پڑوسی کو مار دے، میرے گوانڈی کو مار دے، میرے پڑوسی کو مار دے۔ پشتوں میں لگا، میں جب دعا ختم ہوئی تو میں نے کہا اللہ کو مدد دے، تو نماز ہی ٹوٹ گئی۔ یہ کس نے کہا دعا پشتوں میں کر؟ نماز میں کرا، نماز میں تو صرف عربی زبان۔ آپ اردو میں نماز کبھی پڑھیے نہیں بولو، نماز کے باہر اپنی زبان میں دعا کرو،
نماز کے اندر صرف عربی میں، اس لیے کہ عربی مصطفیٰ کی زبان ہے۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، عربی میرے اللہ کے قرآن کی زبان ہے، عربی جنت والوں کی زبان ہے۔ جب تم جنت میں جاؤ گے سال لگے گا، کوئی سیکھنے کی ضرورت نہیں، عربی ہوگا۔ میں ایک دن اپنے بزرگ سے میں نے پوچھا کہ قبر میں آنے والے کو کہتے ہیں من رب ہوگا، تیرا رب کون ہو؟ تو عربی بولے گا۔ اب مجھے عربی آئے گی تو قبر میں ان کے سوال کا جواب کیسے دوں؟ وہ کہنے لگے قبر میں اپنے آپ عربی آ جائے، اپنے آپ۔ مسلمان کی چکے یہ زبان عربی قبر میں اپنے آپ آ جائے انشاءاللہ۔ تم سارے قبر میں بھی عربی ہو نہ، فرشتے حیران ہوئے تو مجھے کہتے ہیں پٹھان پنجابی ہو کے عربی بول رہا ہے، بنگالی بھی عربی بولے گا، سبحان اللہ، سور مچھلی کھانے والا بھی عربی بولے گا۔ جنت میں بھی موسلی کھائے گا، جنت میں بھی موسلی کھائے گا انشاءاللہ، یہ بھی عربی بولے گا، ہم سب عربی بولے گا۔ کراچی میں ایک بنگالی ٹیکسی میں بیٹھنے لگا تو ڈرائیور نے پوچھا کدھر جانا ہے؟ میں کہا بول دیا، وہ بلدیہ جانا تھا، یہ بولتے چکے ایسے ہی بیچارے کا بول دیا۔ ڈرائیور نے پھر پوچھا بھائی کہاں جانا ہے؟ ہمیں بول دیا۔ میں کہا میرا بھائی جانا کہاں ہے؟ کہا بول دیا نا۔ اور وہ کوئی دوسرا بنگالی بیچارہ ایک اور آیا جو صحیح زبان بولتا تھا، کہتا خان بابا اس نے بلدیہ جانا ہے، یہ بیچارہ بلدیہ کہہ رہا ہے لیکن اپنی زبان میں کہنا بول دیا۔ اچھا ان میں ایک بندہ ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے عبد الجلیل، بڑا اچھا نام ہے۔ اب یہ اپنی زبان میں کہتے ہیں عبد الجلیل، ان کو جلیل کہنا نہیں ہے، یہ نہیں بول سکتے۔ اس کا کیا نام؟ عبد الجلیل۔ وہ بھائی عبد الجلیل کیسے ہو گیا؟ بولو عبد الجلیل، لیکن نہیں بول سکتے۔ امام شافعی رکھا ہے، اب میں اپنی بات میں چھوڑیے، یہ بھی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا، میں بھی تھوڑا، آپ بھی تھوڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ خطابت کا ایک رنگ ہوتا ہے، تھوڑی دیر بندوں کو رلاؤ اور تھوڑی دیر ہنساؤ، تاکہ مجمع بھی تنگ نہ ہو، بولنے والا بھی تنگ نہ ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک اللہ کی رحمت کا درس دیا۔ کتنا؟ 40 سال تک اللہ کی رحمت کا درس دیا۔ 40 سال کی بعد سوچا کہ رحمت کا درس بہت ہو گیا، جنت کی باتیں بہت ہو گئی، بخشش کی باتیں بہت ہو گئی، اب لوگوں کو ڈراؤں، جہنم کا درس دوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی پکڑ اور جہنم اور اللہ کے عذاب کا درس دینا شروع کیا۔ کتابوں میں آتا ہے پہلے ہی دن 10 سے 100 جنازہ ہوئے، دوسرے دن بیان کیا 70-80 جنازے اٹھ گئے، تیسرے دن بیان کیا 40-50 جنازے اٹھ گئے، چوتھے دن امام شافعی گھر میں جا کے سوئے، اللہ کی طرف سے آواز آئی، میرا شافعی میری رحمت کو اتنی تھوڑی اور چھوٹی تھی کہ تم نے 40 سال میں بند کر دی اور بندوں کو مارنا شروع کر دیا، میری رحمت بہت بڑی ہے، کل سے میری رحمت کا درس دو۔ تم نے کیا سمجھا کہ 40 سال میرے بیان میں میری رحمت ختم ہو گئی؟ میری رحمت کا درس دو، لوگوں کو میری رحمت اور امید دلاؤ کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے 2000 سال پہلے ساری مخلوقات کی تخلیق سے پہلے اللہ نے عرش پہ لکھ کے رکھا تھا کہ میری رحمت میرے غضب اور میرے غصے پر وسیع ہے۔ 2000 سال پہلے ساری مخلوقات، ابھی سورج نہیں بنا تھا، ابھی آسمان نہیں بنا تھا، ابھی چاند ستارے نہیں بنے تھے، ابھی آپ اور میں وجود میں نہیں آئے تھے، اللہ نے اپنے عرش پہ لکھا دیا تھا کہ اللہ کی رحمت اللہ کی پکڑ سے زیادہ ہے، اللہ کی رحمت اللہ کے عذاب سے بڑی ہے۔ اللہ کے بندوں کو میری رحمت کی امید دلاؤ، میرے
پکڑ کی طرف میرے بندوں کو نہ لاؤ، میرے بندوں کو کہو کہ میری رحمت سے نہ امید کبھی۔ یہ عجیب صورت ہے جس کو اللہ نے اپنی رحمت سے شروع کیا، اور الف لام لگا کر معرفہ کہ جس طرح اللہ کی ذات کی حد کوئی نہیں، اسی طرح اللہ کی مہربانی اور رحمتوں کی حد۔ آسمان چھوٹا ہے کہ بڑا؟ آسمان بڑا کہ چھوٹا؟ اللہ کہتے ہیں ساتوں آسمانوں سے میری رحمت بڑی ہے۔ سورج بڑا کہ چھوٹا؟ علماء نے لکھا ہے 73 کروڑ زمینیں جمع کر لو، سورج پھر بھی بڑا ہے۔ کتنی؟ 73 کروڑ زمینیں جمع کر لو، سورج پھر بھی، لیکن یہ سورج بھی میرے اللہ کی رحمت کے آگے چھوٹا ہے۔ چاند بہت بڑا ہے، یہ تیری زمینوں سے بڑا ہے، لیکن اللہ کی رحمت چاند سے بھی بڑی ہے۔ کتنے ستارے ایسے ہیں، ایک ایک ستارہ تمہاری زمینوں سے بڑا ہے، مشتری بڑا ہے، عطارد بڑا ہے، زحل بڑا ہے۔ یہ 7 ستارے جو بڑے قرآن بیان کرتا ہے وہ تمہاری زمینوں سے بڑے ہیں، لیکن میرا اللہ اس کی رحمت ان ستاروں سے بھی۔ پہاڑ بڑے ہیں، پہاڑ کہتے ہیں نیپال میں ایک پہاڑ ہے جس کی چوٹی ہزاروں میل سمندر سے اونچی ہے، کہو میرے اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔ ایک پہاڑ ہے جو ہمارے پاکستان میں آتا ہے جس کو کیٹو کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بہت بڑا ہے، میں کہتا ہوں وہ بڑا نہیں، میرے اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ سلیمان، وہ بالیہ، یہ پہاڑ بڑے ہیں، میں کہتا ہوں یہ بڑے نہیں، میرے اللہ کی رحمت۔ لوگ کہتے ہیں جبریل بہت بڑا ہے، میرے پاک نبی نے بھی فرمایا جبریل اتنا بڑا ہے کہ زمین کے سینٹر میں کھڑا ہو جائے تو اس کا وجود سے ساری زمین بھر جائے، اتنا بڑا۔ اگر پیر اس کے زمین پہ ہے تو سر اس کا آسمان کو لگتا ہے، ایک کندھا اس کا مشرق کی انتہا میں ہے تو دوسرا مغرب کی انتہا میں ہے، سینہ اس کا جنوب کی انتہا میں ہے تو پیٹھ اس کی شمال کی انتہا میں ہے، اکیلا کھڑا ہو جائے تو ساری زمین اس کے وجود سے بھر جائے۔ میں کہتا ہوں یہ جبریل اتنا بڑا نہیں، میرے اللہ کی رحمت اس سے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک دن جبریل نے کہا، اللہ نے جبریل کو 600 نور کے پردے رکھے۔ کتنے؟ 600 نور کے پردے جبریل کے۔ حضور نے فرمایا ایک دن جبریل نے اللہ سے کہا اللہ میں تیری جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا سیر کر لو۔ 6 مہینے تک 600 نور کے پروں کے ساتھ اڑتا رہا، جنت ختم نہ ہوئی۔ 6 مہینے کے بعد تھک ہار کر ایک درخت کی شاخ پہ جبریل جا بیٹھے، تھک گیا۔ اللہ نے کہا جبریل جنت دیکھ لی؟ کہا اللہ باقی کتنی ہے؟ میرے اللہ نے کہا اتنی جنت تو میں نے چھوٹے سے جنتی کو دے دی۔ کہو سبحان اللہ۔ اتنی جنت آپ کی ہوگی، میری ہوگی، ہم چھوٹے جنتی ہوگی۔ یہ قرآن کے آپ بیٹھے ہیں قاری ہوئے صاحب کی جنت کو، چونکہ بڑے قاری ہیں، بڑے استاد ہیں، ان کی جنت تو سب سے بڑی ہوگی۔ میرے عمر فاروق بھائی کی جنت کو 4 مہینے چلا سال والی، پتہ نہیں کتنی بڑی ہوگی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں آخری جنتی کی کہانی سناؤں۔ آخری جنتی جہنم کے کنارے کی سزا بھگت رہا ہوگا، جل جل کے کالا ہو گیا ہوگا۔ ایک دن اللہ سے کہے گا اللہ میں کنارے پہ کھڑا ہوں، یہ 7 جنت کی دیوار ہے، اندر نہیں جاؤں گا، مہربانیاں کر کنارے پہ کھڑا ہو کر تیری جنت پہ چھاتی والوں، تیری جنت کی زیارت کر لوں، تیری قسم واپس آ جاؤں گا۔ اللہ جانتے ہوئے بھی پوچھیں گے اس سے آگے تو کچھ اور نہیں مانگے گا، کہے گا اللہ تیری قسم کچھ اور نہیں مانگوں گا، دیکھنے دے۔ اللہ فرشتوں سے کہیں گے پکڑ کے رہو، دیوار سے ایک چھاتی ڈلا دو، کھڑا ہے دیکھ رہا ہے۔ فرشتے کھینچ
فرشتے پیچھے کھینچیں گے، وہ رو کے کہے گا اللہ تھوڑا سا اور دیکھنے دے، تھوڑا سا اور دیکھنے دے، تھوڑا سا اور دیکھنے دے۔ ایک دن کہے گا اللہ باہر سے دیکھنے میں مزہ نہیں آیا، مہربانیاں کر ایک پاؤں ادھر رکھ لوں، ایک پاؤں ادھر رکھ لوں۔ اللہ جانتے ہوئے بھی کہیں گے میرا بندہ اور تو مجھ سے کچھ نہیں مانگے گا، وہ کہے گا لا وعدہ کرتا ہوں تیری کبریائی کی قسم کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ کہیں گے میرے فرشتوں ایک پاؤں ادھر رکھنے دو، ایک پاؤں ادھر رکھنے دو۔ اور پھر وہ کہے گا زمین تیری زمان تیرا، یہ امر کن فکا تیرا۔ زمین تیری زمان تیرا، یہ امر کن فکا تیرا۔ اے خلاق جہاں یا رب، اے مخلوق یہ آسمان تیرا۔ شجر تیرے ثمر تیرے، یہ آب رواں تیرا۔ اللہ میاں درخت تیرے، درختوں پہ لگنے والا پھل تیرا، یہ ادھر والی بھی تیری، ادھر والی بھی تیری۔ تیری شان میں کمی کوئی نہیں آئے گی۔ ایک پاؤں رکھنے میں مزہ نہیں آیا، اب دوسرا پاؤں بھی مجھے ادھر رکھنے دے۔ اللہ کہیں گے چل میاں دوسرا پاؤں بھی رکھ لے۔ اب دیوار کے ساتھ کھڑا ہے، مڑ کے کہتا ہے ہن تیرا کی جاندا ہے، مینوں اگے جان دے۔ آئے کہو سبحان اللہ زور سے، ہن تیرا کی جاندا ہے، مینوں تھوڑا جہا آگے جان دے۔ اللہ کہیں گے واہ میرا بندہ، واہ میرا بندہ، جا جا موج کر، آگے دوڑتا چلا جا، دوڑتا چلا جا۔ وہ آگے رک کے کہے گا اللہ سارے جنت والوں نے جنت مل لی، قبضے کر لیے، گھر بن گئے، مکان بن گئے، بنگلے بن گئے، کوٹھیاں بن گئی، حوریں آ گئی، اب مجھے جگہ کہاں ملے گی؟ اللہ کہتے ہیں دوڑتا جا، مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، ساتوں زمینیں چھوٹی ہوں گی، ساتوں آسمان چھوٹے ہوں گے، لیکن تیری جنت ان سے بھی بڑی ہوگی، تیری جنت ان سے بھی بڑی ہوگی۔ کہو سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں ایک مسلمان گنہگار پڑا ہوگا اور اندر تسبیح کر رہا ہوگا، آگ میں جلتا جلتا کہہ رہا ہوگا یا حنان یا منان۔ تم بھی پڑھ لو یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان۔ یہ میرے اللہ کے ناموں میں سے دو نام ہیں۔ کبھی کعبے کے کالے غلاف پر اللہ پاک تمہیں بہترین نظر ڈالنے کی توفیق دے، جہاں کلمہ لکھا ہوگا نیچے کالے دھاگے سے لکھا نظر آئے گا یا حنان یا منان، یا حنان یا منان۔ میرے اللہ کے دو نام ہیں، اگر اجازت دو تو میں ترجمہ کرتا چلے جاؤں۔ عرب کے لوگوں نے کہا منان کا معنی احسان کرنے والا، کیا معنی؟ احسان کرنے والا بھی اللہ کہو بے شک۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے میں نے تمہیں آنکھیں دی میرا احسان لیکن جتایا نہیں، میں نے تمہیں ہاتھ دیے میرا احسان لیکن میں تمہیں سناتا نہیں، میں نے بولنے کے لیے تمہیں زبان دی یہ میرا احسان سمجھو لیکن میں تمہیں سناتا نہیں، میں نے سوچنے کے لیے تمہیں دماغ دیا یہ میرا احسان سمجھو لیکن میں تمہیں سناتا نہیں، زبان دی بولنے کے لیے میرا احسان لیکن سناتا نہیں، میدا دیا، جگر دیا، مسانہ دیا، پیشاب کی نالیاں دی، پخانے کی نالیاں دی، یہ میرے احسان۔ پیشاب بند ہو جائے دنیا کا کوئی ڈاکٹر چلا نہیں سکتا،
میں چلاتا ہوں ہر چیز کہو بے شک یہ میرے احسان، لیکن تمہیں سناتا نہیں۔ ہاں ایک احسان ہے جو میں نے تمہارے اوپر کیا ہے، وہ میں اگر اعلان سناتا ہوں، تمہیں جتاتا ہوں، تمہیں بتاتا ہوں۔ اللہ وہ کون سا احسان ہے؟ اللہ کہتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اے ایمان والو یہ میرا احسان سمجھو، میں نے تمہیں اپنا محمد مصطفیٰ نبی دیا ہے۔ ارے کوئی تم سے تمہارا محبوب مانگے، تم قتل کرنے کے تیار، تمہارے محبوب کی طرف کوئی نظر اٹھا کے دیکھے، آنکھوں میں گولیاں مار دو، کیوں گولی ماری؟ مولانا میرے محبوب کو دیکھا، کس میں جرت ہے میرے محبوب کو دیکھے؟ اور تم سے کوئی تمہارا محبوب مانگ لے، اسے پھانسی پہ چڑھا دو۔ واہ میرا اللہ، تو کتنا بڑا، تیرا دل کتنا بڑا، تیری شان کتنی بڑی، تیری عظمتیں کتنی بڑی کہ تو نے اپنا محبوب ہمیں بخشا ہے۔ تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، میرا اللہ کتنا عظیم ہے۔ تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ تیری راہ گزر میں کہیں کہیں عرش ہے، کہیں دور ہے۔ اللہ تجھے ملنے کے لیے کہاں ہوں، یا تو میں عرشوں کے سفر کروں یا پھر میں طور کے سفر کروں۔ طور پہ تو موسیٰ گیا، اوپر محمد الرسول اللہ گیا، میرے اندر نہ وہ طاقت، نہ ایمان میں وہاں جاؤں، نہ میں دور جاؤں۔ اور اللہ قسمت میں دے دے تو مدینے جاؤں، مکے جاؤں، ہر کسی کی قسمت میں تو نے وہ بھی نہیں لکھا، تیرے تک کیسے آؤں؟ یہ میری نظر کا قصور ہے۔ تیری راہ گزر میں کہیں کہیں عرش ہے، کہیں دور ہے۔ یہ خطا ہے میری خطا، مگر یہ خطا ہے میری خطا، مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے۔ یہ خطا ہے کہ میں تیری عظمتوں کو جان نہیں سکا، میں تیری عظمتوں کو پہچان نہیں سکا، میں تیرے تک آ نہیں سکا، مدینہ دیکھ نہیں سکا، مکہ دیکھ نہیں سکا، تجھے منا نہیں سکا۔ بے شک یہ میرا قصور، لیکن تیرا نام بھی کہو نا، یہ خطا ہے میری خطا، مگر تیرا نام بھی، تیرا نام بھی۔ اپنا پتہ بتا مجھے، تم بھی کہہ دو اپنا پتہ بتا مجھے، تجھے ملنا بھی ضرور ہے۔ اور ذوق والو تھوڑا سا کہو سبحان اللہ۔ اپنا پتہ بتا مجھے، تو کہاں ملتا ہے، تجھے ڈھونڈوں کہاں، تجھے ملوں کہاں؟ کہیں قرآن نے یوں کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہیں کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ میرے بندے تجھ سے پوچھتے ہیں ہمارا اللہ کہاں ہے، ہم ملنا چاہتے ہیں، وہ رہتا کہاں ہے؟ آواز آتی ہے ہم تیری شہر سے بھی زیادہ قریب ہیں، تیری آنکھوں سے بہنے والے آنسو کے قطرے میں ہم ہوتے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ اپنا پتہ بتا مجھے، میں تمہیں اللہ کا پتہ بتاؤں، بتاؤں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے، سورہ حدید ہے 3 آیت۔ آج کل مولویوں میں یہ بھی ایک لڑائی ہے، کچھ مولوی کہتے ہیں اللہ صرف اوپر بیٹھا ہے،
اللہ ہر جگہ ہے. بڑے اس وقت قرآن حدیث کے حوالے دیں. مجھے بھی ایک دفعہ مل گیا مدینے میں چھوٹے چھوٹے بچے پاگل بیٹھے ہوتے ہیں لوگوں کے دماغ خراب کرنے والے کہتے ہیں اللہ کا عرش ہے. صرف انہوں نے قرآن کی ایک آیت یاد کر رکھی ہے الرحمن علی العرش استوی. رحمان تو عرش پہ بیٹھا ہے. لوگوں پہ آپ بھی یہی سمجھتے ہو وہ اوپر بیٹھا ہے. یہ جو نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہم تمہاری شہر سے بھی زیادہ نزدیک ہے اس کا کیا جواب؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ میں تمہارے سب سے زیادہ نزدیک ہوں اس کا کیا جواب؟ لیکن اتنی صاف ستھری قرآن کی آیت اینما کنتم ہے. سورہ حدید میں آتی ہے سورہ حدید سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. آگے کیا ہے؟ بس يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. آگے زور سے وهو معكم اینما کنتم اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہوں گے. یہ قرآن ہے. اللہ کی قسم ہے مانا غلط کروں اللہ میرا ایمان لے لے. اینما کنتم تم جہاں بھی ہوں گے. پہاڑ پہ ہوں گے اللہ پہاڑ پہ ہوگا. گھر تم ہوں گے اللہ گھر ہوگا. تم مسجد میں ہوں گے اللہ گھر ہوگا. تم جہاز میں ہوں گے. بولو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا. اپنا پتہ بتا مجھے تجھے ملنا بھی ضرور ہے. کچھ تو مرنے کے بعد ملیں گے اور کچھ قسمت والے ایسے ہوتے ہیں جو جیتے جی اپنے اللہ سے مل لیتے ہیں. کچھ مرنے کے بعد ملیں گے. بولو آمین. ہم سارے کمزور ہماری آنکھیں کمزور ہمارے ایمان کمزور ہم اللہ کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. ہماری آنکھیں کمزور دور دیکھ نہیں سکتی بڑی چیز دیکھ نہیں سکتی. لیکن جب جنت میں جائیں گے اللہ ہماری آنکھوں میں جنت کا نور بھر دے گا. اللہ کہے گا او روزے دارو میرے سامنے آؤ میں تمہیں اپنا دیدار کراؤں. جنت والے جمع ہو جائیں گے اپنے اللہ کا رج رج کے ڈھڈ بھر بھر کے دیدار کریں گے. اللہ دیدار کرائے گا. بولو آمین. قرآن تو کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. وہ کسی آنکھ میں آ نہیں سکتا اور کوئی اس کی آنکھ سے چھپ نہیں سکتا. اپنا پتہ بتا مجھے تجھے ملنا بھی ضرور ہے. اگلا شعر سنا. وہ کہے میں تیرے دل میں رہتا ہوں اپنا پتہ بتا. اللہ کہاں رہتے ہیں؟ اینما کنتم ہوا معکم. تم جہاں بھی جاؤ گے تمہارا اللہ. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والو جہاں تم ایک ہوں گے دوسرا اللہ ہوگا. جہاں تم دو ہوں گے تیسرا تمہارے ساتھ اللہ ہوگا. جہاں تم تین ہوں گے چوتھا تمہارے ساتھ اللہ ہوگا. جہاں تم چار ہوں گے پانچواں تمہارے ساتھ اللہ ہوگا. تم جتنے بھی ہوں گے پھر ایک اللہ کو بھی ساتھ گنو. اینما کنتم ہوا معکم. تم جہاں بھی ہوں گے کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا. ابھی دل نگاہوں سے دور ہے. کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا. مجھے تو اپنا دل بھی دیکھنے کی کبھی توفیق نہیں ہوئی. میرا دل کالا کہ گورا میرا دل چھوٹا کہ بڑا میرا دل مومن کہ کافر
کچھ لوگ ہوتے ہیں یہاں سے مسلمان یہاں سے کافر، کچھ یہاں سے مسلمان یہاں سے کافر. ہاں ایمان میں کہا گیا اقرار باللسان و تصدیق، زور سے، اقرار باللسان و تصدیق. صرف مومن یہاں سے نہیں ہوتا، یہاں سے بھی اس سے اقرار کرنا ہے، اس کو یہاں بٹھانا ہے، پھر مومن بنو گے. کہیں میں نے تو اپنے دل کو نہیں، دل میں میں نے لڑکیاں بھی بٹھائی ہوئی ہیں، دل میں نے پرائی عورتوں کو بھی دے رکھا ہے، دل میں نے دکان کو بھی دے رکھا ہے، دل میں نے وزارت کو بھی دیا ہوا ہے، دل میں نے کرسی کو بھی دیا ہوا ہے، دل میں نے پیسے کو بھی دیا ہوا ہے، دل میں نے ڈالر کو بھی دیا ہوا ہے، دل میں نے امریکہ رکھا ہوا ہے، دل میں نے انگلینڈ. اللہ کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل نگاہوں سے دور ہے. جب تو آئے گا پھر مجھے یہاں دیکھنے کی بھی توفیق دے. زمین تیری زمان تیرا، یہ امر کن فکا تیرا. تو خلاق جہاں یا رب ہے، مخلوق یہ آسمان تیرا. شجر تیرے ثمر تیرے، ہم قوم والوں یہ درخت کس کے ہیں؟ زور سے بولو، درخت کس کے ہیں؟ یہ زمین کس کی؟ آئے تمہیں ایک دوسرے کو مارنے میں، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا. کیوں قتل کیا؟ وہ کہتا ہے زمین میری، وہ کہتا ہے زمین میری. اس نے بھتیجے کو قتل کر دیا چاچے نے. کیوں قتل کیا؟ چاچا کہتا ہے زمین میری، بھتیجا کہتا ہے میری. رشتہ دار نے رشتہ دار کو مار دیا. کیوں مارا؟ زمین کے پیچھے زمین میری. وہ کہتا ہے، لیکن اللہ قرآن میں کہتے ہیں زمین نہ تمہاری نہ اس کی، ان الارض للہ، ساری زمین اللہ کی. زمین تیری زمان تیرا، یہ امر کن فکا تیرا. ہر چیز تیرے حکم سے چلتی ہے. میں بیوی سے کہتا ہوں میرے حکم پہ چل، میں بچوں سے کہتا ہوں میرے حکم پہ چلو، میں دکان سے کہتا ہوں میرے طریقے سے چل. تم اپنے امام کو کہتے ہو امام صاحب ہم تجھے فالو نہیں کریں گے، تو ہمیں فالو کر، ہمارے پیچھے چل. امر کن فکا تیرے، حجر شجر تیرے ثمر تیرے، یہ آبے رواں تیرا. درخت کس کے؟ پھل کس کے؟ یہ چلنے والا پانی کس کا؟ یہ منگلا ڈیم کس کا؟ یہ تربیلا کس کا؟ یہ سندھ کس کا؟ یہ چناب کس کا؟ یہ جہلم کس کا؟ یہ راوی کس کا؟ یہ نہریں کس کی؟ یہ چشمے کس کے؟ سارا پانی میرے اللہ، یہ آبے رواں تیرا. فلک پر ذوقشاں، یہ کاروانے کہکشاں تیرا. ستارے میرے اللہ کے، چاند میرے، چاند میرا. یہ سورج کس کا؟ یہ کاروانے کہکشاں تیرا. صداقت صرف گلشن میں انادر ہی نہیں تیرے. نہیں سمجھے؟ صداقت صرف گلشن میں انادر ہی نہیں تیرے. چمن میں صرف بلبل تیرے ترانے نہیں گاتی، کوئل تیرے ترانے نہیں گاتی، چڑیاں تیرے گانے نہیں گاتی، یہ مکھیاں تیرے ترانے نہیں گاتی. خار کو بھی دیکھا
لکھا گیا تصویر خان تیرا، ایک دن میں نے کان لگایا کانٹے کو بھی تیری تعریف کرتے سنا، کانٹا بھی تیری تعریف کرتا ہوں۔ تو پوشیدہ میں ہے ظاہر، تو ظاہر میں ہے پوشیدہ، ظاہر میں بھی چھپا ہوا تو ہے، پوشیدہ کے اندر بھی چھپا ہوا تو ہے۔ بے شک میرے مالک آیا تیرا نہاں تیرا، ظاہر بھی تیرا ہے پوشیدہ بھی تیرا ہے، سب کچھ تیرا۔ تو متائے گلے خندان او گلوں میں ہوئے گل تیری، تو متائے گلے خندان اور گلوں میں ہے ہوئے گل تیری، نہیں سب سے تو متائے گلے خندان، جب میں پھول کو مسکراتے دیکھتا ہوں تو اس کی پتیوں میں بھی میرے مولا تو نظر آتا ہے، اور پھر جب میں اس کی بو سونگھتا ہوں تو اس کی خوشبو میں بھی مجھے تیری خوشبو نظر آتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے آنکھوں والو، یہ گلاب کا جو پھول ہے اس کی جو خوشبو ہے یہ میرے کملی والے کے جسم کے پسینے کی خوشبو ہے، میرے اللہ نے پسینے کی خوشبو کملی والے کو لے کر گلاب کے پھول کو دی ہے۔ کملی والے دن سوئے ہوئے ہیں، گرمی کا موسم ہے، پسینہ آ رہا ہے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ ایک بڑی بوتل لے آئی، میرے پاک نبی کا پسینہ بوتل میں جمع کر رہی ہے، میرے پاک نبی کی آنکھیں کھل گئیں، کہا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کی اللہ کے رسول میرے پاس خزانے کوئی نہیں، دولتیں کوئی نہیں، پیسے کوئی نہیں، بازار سے خوشبو خرید کے لے آؤں، شادیوں میں جاتی ہوں، پارٹیوں میں جاتی ہوں، بڑی بڑی عورتوں کے پاس جاتی ہوں، آپ کا پسینہ لگا کے جب جاتی ہوں وہ مجھ سے پوچھتی ہیں ام سلیم کے خوشبو کس دکان سے لائی ہے، اور پھر میں کہتی ہوں یہ خوشبو بازار کی نہیں، یہ خوشبو کسی دکان کی نہیں، یہ خوشبو تو کملی والے کا پسینہ ہے۔ تو متائے گلے خندان گلوں میں ہوئے گل تیری، یہ طیورانے چمن تیرے، یہ نظام گلستاں تیرا، یہ چمن بھی تیرا، پرندے بھی تیرے، اور یہ گلستان کا سارا نظام میرا اللہ، یہ سارا تیرا۔ کیا خیر ہے؟ تو متائے گلے خندان گلوں میں ہوئے گل تیری، یہ طیورانے چمن تیرے، یہ نظام گلستاں تیرا۔ نہ زمان میں وہ طاقت نہ قلم میں ہے نہ وہ قوت، کہو بے شک نہ زمان میں ہے وہ طاقت نہ قلم میں ہے وہ نہ قوت، وہ کیسے وصف بیان تیرا ہے مکینے لامکاں تیرا، وہ کیسے وصف بیان تیرا اے مکینے لامکاں تیرا، سارے گلو زمین تیری زمان تیرا، یہ امرے کن پکاتے کن فیکن، یہ زمین تیری یہ زمان تیرا، یہ امرے کن پکا تیرا، تو خلاق جہاں یارا
یا اللہ ہمارے میں بیٹھنے کو قبول فرما، سننے سنانے کو قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، پھر اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یہ میرا اسلام بھائی ہمیشہ مدرسے کی خدمت کرتا ہے، یا اللہ اس کی خدمات کو قبول فرما۔ عثمان ہے، فوجی ہے، یا اللہ بے لوث مدرسے کی 24 گھنٹے خدمت کرتے ہیں، یا اللہ ان بچوں کی زندگی میں برکت دے، یا اللہ ان کی جوانیوں میں برکتیں دے، یا اللہ ان کی جوانیوں میں برکت دے۔ الہ العالمین کے جتنے تیرے بندے بیٹھے اللہ ان تمام سے راضی، یا اللہ ان سے خوش ہو، یا اللہ ان سے خوش ہو، یا اللہ تو خوش ہوگا ہمارے بیڑے پار ہو جائیں، یا اللہ تو خوش ہو، یا اللہ تو کس سے خوش ہوتا ہے؟ اس ماہ مبارک میں تو روزے سے خوش ہوتا ہے، روزہ رکھنے کی توفیق دے، قرآن کی تلاوت سے تو خوش ہوتا ہے، یا اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق دے، صدقہ خیرات کرنے سے تو خوش ہوتا ہے، یا اللہ صدقہ خیرات کرنے کی توفیق نصیب فرما، ماں باپ کی خدمت کرنے سے تو خوش ہوتا ہے، یا اللہ ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق دے، مسجدوں مدرسوں کی خدمت کرنے سے تو خوش ہوتا ہے، یا اللہ مسجدوں اور مدرسوں کی خدمت کرنے کی توفیق دے، یا اللہ اپنی راہ میں نکلنے سے تو خوش ہوتا ہے، یا اللہ ہمیں اپنی راہ میں نکلنے کی توفیق دے، یا اللہ تبلیغی جماعت کے ساتھ جڑنے کی توفیق دے، دین سیکھنے کی توفیق دے، دین کے لیے نکلنے کی توفیق دے، یا اللہ ہم سب کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب کو دین کے لیے، دور کے لیے، دیر کے لیے قبول فرما، الہ العالمین دین کی فکر نصیب فرما، یا اللہ قرآن کی مدرسوں کی فکر نصیب فرما، یا اللہ یہ جتنے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی دیکھنے والوں کو، یہ میرا عالم بچہ یا اللہ مدرسوں کی خدمت کرتا ہے، بے لوث اللہ اس کی خدمت کو قبول فرما، اور مولانا عبداللطیف صاحب، میرے امین بھائی، جوید بھائی، پرویز بھائی، حفیظ بھائی، رئیس بھائی بے لوث آتے ہیں، مولانا عبداللطیف صاحب، نعمان صاحب، یا اللہ یہ دکانوں والے میرے ساتھی ہمیشہ جب بھی ضرورت پڑتی ہے مدرسوں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں، یا اللہ ان کی ہر جائز ضرورت کو پورا کرو، یا اللہ ان کی ہر جائز ضرورت کو پورا کرو، یا اللہ میرے ختم نبوت کے جو ممبر ساتھی ہیں، یا اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکات، یا اللہ ختم نبوت کے ساتھ جڑنے کی توفیق دے، میرے حاجی اعجاز صاحب مہربان بیٹھے تھے، بزرگ ہیں، بڑے ہیں، یا اللہ ان کو شفا دے، یا اللہ ان کی گھر کی پریشانی کو دور کرنا، یا اللہ ان کے بچوں کو سارے اور نیک بنا، یا اللہ ان کے بچوں کو ان کا فرما بردار بنا، یا اللہ اور میرے جتنے ساتھی بیٹھے ہیں فردن فردن، الہ العالمین آپ رمضان صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا اللہ ان کو صحت دے، میں تو سوچ رہا تھا نہیں آئیں گے تراویح میں لیکن آ گئے، میرے ظفر بھائی بیٹھے ہیں، ہمیشہ مدرسوں کے تعاون کے لیے الطاف بھائی بیٹھے ہیں، جب بھی ضرورت پڑتی ہے تیار رہتے ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں، مال میں، جان میں، ایمان میں، عزتوں میں برکت میں جا کر نصیب فرما، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ جو ساتھی مدرسے میں رہیں گے انشاءاللہ شہری کا بندوبست مدرسے میں ہے، کھانا ملے گا، اطمینان کے ساتھ آپ عبادت کریں، قرآن پڑھیں۔